اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ سبا 22ویں پارے کی آیات ہیں جن کا آج ہم مطالعہ جو ہے وہ کریں گے، اور اس رکوع سے پہلے والے رکوع میں وقوع قیامت اور وقوع قیامت کے دلائل اور منکرین کا جواب اور رسالت اور نبوت پہ ان کے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات اللہ رب العالمین نے دیے تھے، اور پھر اللہ نے اپنے دو منیب بندوں کا ذکر کیا جن پہ اللہ کے انعام ہوئے اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور آج کی ان آیات میں قوم سبا کا ذکر ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار نعمتوں سے احسانات سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے شکر کرنے کے بجائے جو ہے وہ اللہ کی ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بدل کر جو ہے پھر ان کے مقابل میں ان کو جو ہے وہ ایسا ہی سمجھیں کہ کچھ بھی نہ دیا، اور پھر ایسے ہی ہاتھ ملتے رہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یقیناً ہے قوم سبا کے شہروں میں گھروں میں نشانی، جنتان دو باغات تھے ان کے، ان یمین و ان شمال، ایک دانی جانب ایک شمال کی جانب۔ کلو من رزق ربکم، ہم نے کہا کھاؤ تم اپنے رب کے رزق سے اور شکر کرو اس کا۔ بلدۃ طیبہ، نہایت ہی پاکیزہ شہر تھا۔ ورب غفور، اور رب جو ہے وہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہ سبا جو ہے حدیث پاک کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ کسی آدمی کا نام تھا، کسی علاقے کا، کسی شہر کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی کا نام تھا جو قوم سبا کا بانی مبانی تھا، اور اس کے باپ کا نام یشجب تھا، اور اس کے دادے کا نام جو ہے وہ قحطان تھا۔ یہ قحطان ایک قبائل کا سلسلہ ہے جو قحطانی کہا جاتا ہے، اور ایک عدنان ہے، عدنانی قبائل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبیلہ اور آپ کی برادری جو ہے قریش، وہ عدنان کے قبیلے سے ہیں، اس لیے وہ عدنانی کہلاتے ہیں، اور یہ یمن کے رہنے والے جو ہے یہ قحطانی کہلاتے۔ تو اس کے 10 بیٹے تھے،
یہ ترمذی شریف کی حدیث کے حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں، 6 جو ہے وہ ادوری یمن، جس کو آج کل اور پرانا نام معارب تھا، یہ عرب سے جنوب کی طرف علاقہ تھا، یہاں صحرا بھی تھا، ریت کے ٹیلے بھی تھے اور پہاڑ بھی تھے، تو اس لیے معارب جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں جو جھکے ہوئے ہوں، تو یہ وہاں رہتے تھے، اور 4 اس کے بیٹے جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ چلے گئے۔ تو سارا تھا، بارشیں کم ہوتی تھی، اور عرب کے علاقے میں دریا تو کوئی تھا نہیں کہ نہریں بنائی جاتی یا اس کی نمی سے فائدہ حاصل کیا جاتا، تو انہوں نے پھر ایک ڈیم بنایا جس کی لمبائی تقریباً 150 گز تھی اور چوڑائی جو ہے وہ 50 گز تھی، اور آج بھی اس کے کچھ آثار جو ہے وہ ملتے ہیں، اور وہ جن لوگوں نے مورخین نے دیکھا ہے، سید سلمان ندوی، مولانا اور دوسرے کچھ اور لوگوں نے، کہتے ہیں کہ بہترین طریقے پہ اس کو بنایا گیا تھا، یعنی بہترین اس کے اندر جو ہے وہ صنعت کو، کاریگری کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اس کے 2 دروازے تھے جس سے وہ اپنی زمینوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے تھے، اور فرمایا کہ جنتان 2 باغ تھے، ایک دائیں جانب ایک شمال کی جانب۔ یہ کلو امر کا صیغہ جب کسی گزشتہ واقعہ کے اوپر آتا ہے نا جی، جو واقعہ گزر چکا ہو تو اس کے لیے کلو، کھاؤ، یہ کھانا جو ہے یہ تو مستقبل کی بات ہے، امر مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک جملہ محفوظ ہوتا ہے، کولنا، یعنی ہم نے کہا کہ تم کھاؤ، یہ سبا کے رہنے والوں، اپنے رب کے رزق سے اور شکر کرو، اور بلدۃ طیبہ، نہایتی پاکیزہ جو ہے وہ شہر کی پاکیزگی کے بارے میں لکھا ہے، پہلی بات تو امن و امان ہو، جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور خطرہ جو ہے وہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آب و ہوا نہایت ہی اچھی ہو، جس میں آدمی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور تیسرے کہا کہ وہ اس کے اندر کوئی یہ جوئیں اور کھٹمل اور یہ مچھر جو ہے یہ نہیں تھے، سب لوگ اتفاق و اتحاد سے جو ہے وہ رہ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک اور کسی شہر اور بستی کے لیے اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے وہ امن و امان ہوتا ہے۔ امن و امان نہ ہو تو پھر نہ رات کو کسی کو چین ہے، نہ دن کو کسی کو چین ہوتا ہے، پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں برکات بھی نہیں ہوتی، وہاں رزق کی فراوانی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ بد امنی میں کوئی کس طرح دل جمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ اس لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا تھا تو اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور آج تک جو ہے وہ امن والا شہر ہے کعبۃ اللہ، اور اس کے ارد گرد جو حرم پاک ہے وہاں لڑائی جھگڑا فساد اور کسی سے کسی کو نقصان ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، حتیٰ کہ تاریخ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر وہ پرانے مسلمان بادشاہ جو ظالم تھے وہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی آدمی سے
नाराज होते थे और उसको पकड़ने की, कत्ल करने की साजिश होती थी तो वो भागकर जो है वो हरम में आ जाता था। एक इसी तरह वाक्य है एक बुजुर्ग का कि वो भागकर आ गए थे, तो इत्तेफाकिया वो उस दौर का हुक्मरान वो भी जो है काबतुल्लाह में आ गया और तवाफ कर रहा था। तो वो सो रहे थे तो उनसे किसी ने कहा वो आ गया है जिसने आपको पकड़ना था। उन्होंने कहा फिक्र न कर, ये अमन का शहर है, यहाँ तो किसी का कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। तो ये अमन वाला शहर था। रब ताला अपनी रहमत, अपने फजलो करम से जब किसी कौम को अपनी नेमतों से नवाजते हैं तो उसका तकाजा ये होता है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। शुक्र एक तो ये है कि जुबानी, और असल में शुक्र जो है वो अमली तौर पे अदा किया जाता है। और शुक्र की सबसे पहली और बुनियादी जो चीज है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ातो सिफात में किसी को शरीक न बनाया जाए, इसलिए कि जो नेमतें मिलती हैं वो अल्लाह ही की तरफ से मिलती हैं। और जब उन नेमतों के मिलने वाले के, देने वाले के मुकाबला में किसी और को हिस्सेदार बनाया जाता है जो उसके हुकूक हैं उनमें, तो ये सबसे बड़ी नाशुक्री। इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो है आपने अक्सर पढ़ा होगा लफ्ज कुफूर। कुफूर का माना ये वैसे तो कुफर से है, नाशुक्रा करते, यानी इसने अपने रब का शुक्र नहीं। और ये जो कुफार और मुशरिकीन हैं इनको भी कुफूर कहते हैं, यानी ये नाशुक्रे, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानते। और फिर मंजिल ब मंजिल जो है अल्लाह की दूसरी नेमतें हैं, उनको उसी तरह अपने इस्तेमाल में लाना जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। ये भी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने सेहत दी है, नमाज अदा कर सकता है अल्लाह का रिज़्क खाकर, ये भी अल्लाह का शुक्र है। रमजान के रोजे आए, रोजा रखना भी अल्लाह का शुक्र है। ज़कात ये भी अल्लाह का शुक्र है। हज की इस्तिताअत है तो हज पे जाना ये भी अल्लाह की शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। लेकिन जब मेरे भाइयों अल्लाह की नेमतों को जहां खर्च करने का हुक्म है वहां नहीं बल्कि उल्टा अल्लाह की नाफरमानी में उनको किया जाता है तो फिर अल्लाह की नाशुक्री होती है। और आजकल आप अक्सर मुसलमान ममालिक में नाशुक्री का दौरा देख रहे हैं। अल्लाह ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है, लेकिन नाशुक्री ही नाशुक्री है, शुक्रगुजारी की कोई सूरत नजर नहीं आती। अब हुक्मरान का शुक्र ये है कि वो कौम के लिए, रियाया के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए पूरा जोर लगाए, दिन रात फिक्रमंद रहे और कोशिश करे। लेकिन आज के हुक्मरान वो कौम की फलाह बहबूद के बजाय अपना फिक्र करते हैं कि हम किस तरह जो है वो अपने लिए माल और दौलत के खजाने जमा कर ले, फिर शायद मौका मिले या ना मिले। और फिर इस ख्याल से करते हैं कि ये हमारी औलादें जो हैं ता क़यामत ये भी हुक्मरान ही रहेगी और इनके लिए भी सब कुछ जो है। हालांकि बाद वाले हालात का और एक लम्हे का भी किस कोई इल्म नहीं है कि क्या उसके साथ होना है, अल्लाह ही जानता है सब कुछ। और फिर आप गौर फरमाएं कि जिस इलाके में
بدکاری ہو، چوری چکاری ہو، ڈاکے ہوں، عزت محفوظ نہ ہو، وہ بلدتن طیبہ علاقہ نہیں کہلاتا، اور اس علاقے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ اب اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر جس انسان کو اللہ حکمرانی عطا کرتے تھے، اس کا سب سے پہلا فریضہ اور ذمہ داری جو رب تعالی نے لگائی تھی وہ تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ لیکن آج کے دور کے یہ حکمران جو ہے یہ برائی کو پرموٹ کرتے ہیں اور نیکی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جب قوم کا پیسہ، قوم کی امانت ان گانے بجانے والوں کو، غلط کار لوگوں کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، جس طرح آپ نے یہ پچھلے دنوں میں یقیناً دیکھا اور سنا اور پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے 75 کروڑ جو ہے یوم آزادی پہ ان گانے بجانے والوں پہ جو ہے وہ خرچ کر دیا، اور وہاں اس مجلس میں مولوی بھی بیٹھے تھے اور خواتین بھی بیٹھی تھی، مرد بھی دیکھ، قوم کی بیٹیاں ان کے سامنے وہ ناچ رہی تھی اور مختلف قسم کے وہ گانے اور بجانے وہ کر رہے تھے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کی تردید تو کی ہے، شرم دلائی ہے، لیکن کہاں شرم آتی ہے، اور ادھر لوگ سیلاب میں آپ نے دیکھا ہے ڈوب رہے ہیں، بلوچستان میں ڈیرہ غازی خان میں گھروں کے گھر جو ہے وہ بہ گئے ہیں، اور پھر لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی جو ہے وہ جانور لوگوں کے ہلاک ہو گئے، اور پھر لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں مر جاتے ہیں، ہسپتال یا کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں جاتے، اور یہ حکمرانوں کی عیاشی اور یہ سب سے بڑی ناشکری۔ حالانکہ اسلام کے ہاں، شریعت کے ہاں جو اس بیت المال کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک گورنر کے ہاں ایک درہم خزانے سے غائب ہو گئے۔ اب ایک درہم اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنا بڑا مال و دولت ہے، تو ایک درہم کی کیا حیثیت؟ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اس گورنر کو کہا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو نے چوری کیا ہے، لیکن تیری سستی جو ہے یہ ضرور موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم کی امانت ضائع ہوئی ہے، اور ہر صورت میں تو نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو قوم کی امانت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ایک دفعہ ایک اونٹنی کا بچہ کہیں بھاگ گیا یا گم ہو گیا، تو سیدنا عمر اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور پسینہ پسینہ تھے، تو کسی نے کہا امیر المومنین آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، کسی غلام کو، کسی اور آدمی کو حکم دیتے تو وہ اس کو تلاش کرتا، پکڑتا، فرمایا مجھ سے بڑا کون قوم کا غلام ہے؟ تو وہ ایک ایک اونٹنی کے بچے کی فکر کرتے ہیں کہ یہ قوم کی علامت، اور پھر ایک اونٹ جو ہے اس کو خارش ہو گئی، تو سیدنا عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے وہ تیل میں لگایا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں کر؟ فرمایا مجھ سے بڑا قوم کا خادم اور قوم کا غلام جو ہے وہ قوم۔ اور وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ جنگل میں کسی عورت کا بچہ، اور تو آپ رات کو گشت کر
تو گھر سے جو ہے وہ خود سامان اٹھایا، اور پھر اس خزانچی نے کہا بھی کہ میں اٹھاتا ہوں، کہا کل قیامت کو میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا، مجھے خود ہی اٹھانا پڑے۔ اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور وہاں رات کو جا کر اس کی خدمت کی۔ یہ تصور تھا اسلام کے اندر حکمرانی کا۔ لیکن آج کل یہ جو تصور ہے یہ تو عیاشی کا ہے، مال و دولت لوٹنے کا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ قوم کی خدمت کی جائے اور قوم کی جو ہے ضروریات اس کے لیے حتی المقدور اپنی کوششوں کو خرچ کیا جائے اور پورا کیا جائے۔ اس لیے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب ایک ایران کا بادشاہ شکار پہ نکلا اور راستے میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، پیاس لگی، کسی باغ میں گیا، وہاں ایک لڑکی تھی، اس کو کہا پانی پلاؤ، تو اس نے ایک پودے سے جو ہے وہ انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو وہ گلاس بھر گیا، نہایت ہی لذیذ اور مزیدار تھا، اور اس کو دیا تو اس نے کہا یہ کس کا باغ ہے؟ لڑکی نے بتایا کس کا ہے، تو پینے کے بعد کہا اور لاؤ۔ وہ لڑکی اسی پودے سے جو ہے وہ گلاس بھر کے لائی، اور پھر نہ وہ گلاس بھرا نہ اس کا وہ ذائقہ تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کہاں سے پہلا؟ کہا اسی پودے سے بات اے مسافر لائی۔ تو اس نے کہا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اس لڑکی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کی نیت میں فطور آ گیا۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا حکمران تو میں ہی ہوں، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ واپس جا کر اس سے بڑا ٹیکس لگاؤں گا، اس لیے کہ یہاں تو بڑے اچھے پودے ہیں۔ تو ان حکمرانوں کی نیت جو ہے یہ رعایا کے مال و دولت میں، پھلوں میں، اس کا اثر بھی رب تعالی جو ہے وہ ڈالتے۔ اور اس دفعہ ذمہ دار طبقہ نہایت ہی وہ خستہ حال ہے، بیچاروں کو جن کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، وہ ٹریکٹر چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے کہ تیل ڈال کر ٹریکٹر چلائیں، کھاد ڈالیں۔ اور پھر دیکھیے بلدتم طیبہ وہ ہے کہ جس کے اندر زمین زرخیز ہوتی ہے اور فصلیں معمولی محنت کے بعد جو ہے خوب ہوتی، اور آج کل جو ہے وہ ایسی سنڈیاں ہے کہ بڑی مشکل سے ذمہ دار جو ہے وہ فصل لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے یہ ظاہر ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے وہ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے فرمائے کہ ایک دعا مجھ سے مانگ لو میں قبول کروں گا، تو میں اپنے رب سے مانگوں گا کہ یا اللہ امت کو اچھا نیکوکار متقی پرہیزگار حکمران عطا کر۔ جب اچھا حکمران ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احسانات اور اللہ کی نعمتیں اس علاقے میں جو ہے وہ بارش کی طرح برست، اور حکمرانوں کی نیت خراب ہوتی، اور پھر یہ جو آپس کی لڑائی اور فساد ہے، دن رات جو ہے وہ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، حالانکہ یہ کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کو خواہ مخواہ وہ نقصان پہنچائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا یہ نتیجہ ہے۔ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی یہ نشانیاں ہیں تا قیامت انسانوں کے لیے، اسی طرح جج حضرات کے لیے بھی، اگر وہ عدالت پہ بیٹھے ہیں تو ان کو عدل و انصاف کرنا چاہیے،
لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ان کے ہاں تو عدل و انصاف ہوتا ہے، لیکن اپنے ممالک کے اندر جس طرح کسی کی مرضی ہوتی ہے اسی طرح وہ فیصلہ کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے، بس جو ہے وہ یلا مچی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ۔ تو اس قوم کو بھی اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ جو دو باغات جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، یہ یمن سے فلسطین اور شام تک کا جو ہے یہ علاقہ باغ و باغ تھا، اور ان باغوں میں 12 مہینے پھل جو ہے وہ کسی پھلوں کے مختلف موسم ہوتے، ہر موسم کے جو ہے وہ درخت تھے اور ان میں پھل، اور پھر خوشبودار جو چیز دور تک ان کی خوشبو جو ہے، اور سمندر، یہ سمندر کے کنارے یمن ہے، وہاں سے جو کشتیاں گزرتی تو وہ بھی اس خوشبو سے جو ہے وہ معطر ہوتی تھی اور فائدہ اٹھاتی تھی۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ٹوکرا سر پہ رکھ کر جو ہے اس سڑک پہ، اس راستے پہ جس کے ارد گرد باغات تھے، ہر طرف تھے، چلتا تھا تو کچھ دیر کے بعد اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا جو خود بخود جو ہے وہ گرتے تھے، یعنی یہ جنت کا سما تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے ناشکری کی، جس طرح سورہ دخان کے اندر بھی رب تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا مکے والو تم بہتر ہو یا قوم تبع تم سے بہتر تھی جو اتنے اللہ کے انعامات سے نوازی گئی تھی تم سے پہلے، اور ہم نے ان کو ہلاک کیا اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے، اور تم جرم کرو تو کیسے اللہ کی پکڑ سے تم جو ہے وہ بچ سکتے ہو۔ اور در حقیقت یہ تنبیہ تو مکے والوں کو کی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر وہ تتر بتر ہو گئی اور وہ بکھر گئی، اور اللہ نے اپنی نعمتیں جو ہے ان سے چھین لی۔ تو فرمایا، ہاں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو سبا تھا نا آدمی قحطانی قبیلہ، اس میں بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ بھی گزرے ہیں، نیک بھی گزرے ہیں، دوسرے بھی، اور وہ جو ملکہ سبا تھی جس کا ذکر سورہ نمل میں رب تعالیٰ نے کیا، وہ بھی اسی قبیلے کی ایک فرد تھی اور اسی قبیلے کی حکمران تھی، اور یہ تبا بادشاہ تھا جس کے یہ قوم تبا، یعنی تبا وہ تو خود اس نے ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کی طرف جو ہے ان بستیوں کی طرف، اس وقت بستیاں ہی ہوں گی، سفر کیا تو مدینے والوں نے اس کا اچھی طرح استقبال نہ کیا یا آؤ بھگت نہ کی، تو اس نے مدینے کو برباد کر، پرانا نام یثرب تھا، تو اس کے ساتھ کچھ علماء تھے یہود، انہوں نے کہا یہاں اس کو کچھ نہ کہو اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر کی ہجرت گاہ بننے والا۔ اسی طرح مکہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر کی بعثت کا مقام ہے، تو اس نے احترام کیا، اور پھر اس نے ایک خط بھی لکھا آپ کے نام، جو خط سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں چلا آتا تھا، اور اس لیے آپ کو جب صحابہ اور انصار نے، ہر آدمی نے اپنے گھر ٹھہرانے کی کوشش کی، چاہت تھی، خواہش تھی، دروازے کھلے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اے اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ چاہے گا یہ چلی جائے گی۔
تو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر جو ہے وہ بیٹھ گئی. تو اسی کی قوم جو ہے آگے قوم و تبا تھی، پھر شرک آیا، کفر آیا، نافرمانیاں آئیں. اللہ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے لیکن نہ مانی، تو پھر آگے والی آیات میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. فرمایا فعارضوا، انہوں نے اعراض کیا یعنی ناشکری کی، کفران نعمت کیا اللہ کی ان نعمتوں کا، علیہم جو ان کے اوپر تھی. سیل العرم، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر جو ہے سیل العرم. سیل العرم کہتے ہیں اس بند کو جو ٹوٹ گیا اور وہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں، طوفان اور فلڈ کی صورت میں ان کے مکانات کو بھی بہا کے لے گیا، ان کے باغات کو بھی اس نے جو ہے وہ برباد اور تباہ کر دیا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَانِ، پھر ہم نے ان باغات کے بدلے میں ان کو دو اور باغ جو ہے وہ دے دی. اور وہ باغ کیا تھے؟ ذواتی اکل خمت، وہ باغ تھے کڑوے پھلوں والے، جھاڑ جھکار. اور یہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگتے ہیں، اس کو ہم پیلے بولتے ہیں. وہ اس طرح جو ہے وہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں اسی طرح. اور بعض نے کہا کہ لغت لحاظ سے وہ کڑوے پھل تھے اور بدبودار قسم کے جو ہے وہ پودے ہو گئے. وہ اصل یہ جھاڑیاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ان کو دے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑے سے درخت بیریوں کے بچے جو ہے. اور پھر جب یہ اس طرح ان کے ساتھ ہوا تو ان کے قبائل جو ہے مختلف علاقوں میں بکھر گئے جو ہے. اور یہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تتر بتر کر دی. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بسبب اس کے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، کفر کیا تھا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے، ہم بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو. یعنی یہ بدلہ جو ہے یہ ناشکروں کو اسی طرح ملتا ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں اور پھر افراتفری مچ جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ذلت ہی ذلت ہوتی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. یہ درمیان میں اللہ کی وعید کا ذکر آ گیا، اللہ کے عذاب کا ذکر آ گیا، اور اس سے پہلے والی آیت میں ان جنات کا ان کے اوپر جو احسان تھے بلدۃ طیب وہ تھا، اور درمیان میں وہ عذاب. آگے پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک اور احسان کا ذکر کر رہے. فرمایا ہم نے کر دیا ان کے درمیان، بستیوں کے درمیان، وہ جو ہم نے برکت دی تھی ان کے اندر، قرآن ظاہرتن، ایسی بستیاں کے جو نظر آتی تھی. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقدر کر دیا تھا ان بستیوں میں ایک مسافت کو چلنے. سیرو، چلو تم ان میں، لیالن، راتوں کو اور دنوں کو امن کے ساتھ. یہ جو یمن سے شام تک تقریباً 40,700 بستیاں تھیں.
کچھ بڑیاں تھیں کچھ چھوٹیاں تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی سفر کرتا ہے اور آگے جنگل ہی جنگل، سارا ہی سارا ہوتا ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آتی، تھک ہار جاتا ہے، تو پھر ٹینوں پہ چڑھ کر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی آبادی نظر آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ احسان کیا کہ ایسی بستیاں جو ایک کے بعد دوسری نظر آتی، اور جب کوئی آبادی نظر آتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اور یہ برکت والی زمین شام والی زمین کا ہے، اور یہ یمن سے شام کا سفر جو ہے یہ تقریباً 40 دنوں کا بنتا تھا، اور یہ سفر ایسے آرام و سکون کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کو نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی تھی، نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی، نہ ہی کسی کے لوٹ مار کا کوئی خطرہ ہوتا تھا۔ اور پھر سائے کے اندر جو ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں آپ جانتے ہیں کہ پتے جھڑ جاتے ہیں، وہاں دھوپ کے اندر یہ مزے کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ان کی ہر منزل جو ہے وہ ایک کسی شہر اور کسی بستی میں ہوتی تھی، یعنی سارا اور جنگل میں ان کی منزلیں نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو خیر آبادیاں کلوز ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے مل گئی ہیں، لیکن اس وقت اور اس سے کچھ عرصہ پہلے دور دور جو ہے وہ آبادیاں ہوا کرتی تھی۔ جس طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے راستے میں چند لوگ ہی، چند ڈیرے ہی جو ہے وہ آتے تھے، ورنہ کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو رب تعالی نے فرمایا کہ پھر ہم نے کر دیا ان کے اور بستیوں کے درمیان وہ بستیاں جن کو ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کے علاقے والی قرآن ظاہرتن، ظاہری دکھائی جانے والی بستیاں، کو چھوٹی کو بڑی جو ہے، اور ہم نے مقدر کر دیا تھا ان بستیوں میں سیر وہ چلنا، یعنی منزلیں کہ اتنی منزل اتنی منزل، اور پھر یہ دن رات چلتے رہتے تھے، امن کے ساتھ کوئی فکر نہیں ان کو لائق۔ یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ کسی علاقے میں امن ہو اور وہ دن رات جو ہے وہ سفر کر سکے۔ اب یہاں آپ یورپ میں تو رات کو سفر کر سکتے ہیں اور خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں روڈوں کے اوپر، لیکن اپنے ممالک میں خصوصاً پاک و ہند میں جو ہے وہ دن کا سفر کرنا کسی کمزور آدمی کا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ راستے میں کھڑے کھڑے لوٹ لیتے ہیں، تو عورتوں کا سفر کرنا تو بالکل ناممکن۔ تو رات کو تو سفر اس لیے ہمارے ہاں اکثر سفر یہ چھوٹے روٹوں پہ بند ہو جاتے، چلتے ہی نہیں ہے لوگ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امن و امان کا اور پھر ایک فاصلے پہ بستیوں کا، آبادیوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے راستے میں ان باغات کا ان پہ احسان کیا تھا۔ تو یہ اللہ کا دوست فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، پھر انہوں نے خود ہی کہا اے ہمارے رب، اب ہمارے سفر کو دوری میں تبدیل کر دو۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، بس ہم نے کر دیا ان کو احادیث۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، کل مکمل ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو انہوں نے کہا ربنا باعد اسفارنا، یا تو انہوں نے زبان کال سے کہا کہ جب وہ سفر کرتے تھے اتنی آسانی کے ساتھ، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی تھی،
प्यास भी नहीं लगती थी, भूख का भी कोई खतरा नहीं था, और खाने पीने का सामान भी नहीं उठाना पड़ता था। हर जगह जो है वो उनको फ्रूट और खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मिलती थी। तो ये इसलिए उन्होंने उकता गए हैं। अल्लाह की नेमतों, जन्नत ही ऐसा एक मुकाम है जहां अल्लाह की तमाम नेमतों इंसान को मिलेंगी, लेकिन वहां उकताहट नहीं होगी, बल्कि हर रोज इंसान के लिए एक नई खुशी का दिन होगा और एक मुसर्रत का दिन होगा। या फिर उन्होंने जुबान हाल से कहा कि जिस तरह को बच्चा बार बार शरारत करता है, तो वालिदैन कहते हैं इसका दिल करते है आज मार खाने, उसका दिल तो नहीं करता, लेकिन उसकी वो जो हरकतें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिससे उसको मार पड़ सकती है। तो या फिर जुबान हाल से उन्होंने नाशुक्री की, कुफर किया, शिरक किया, और फिर उन्होंने अल्लाह की नेमतों का शुक्र नहीं अदा किया, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि वो इस काबिल हो गए कि अब इनको सजा दी जाए, उनके सफर को जो है वो दूर का सफर बना दिया जाए। और ये भी रब ताला फरमाते हैं कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, हमने जुल्म नहीं किया, हमने तो नेमतों से नवाजा है। और अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं कर, अल्लाह तो नेमतें अता कर, और फिर देखते हैं कि ये शुक्र गुजारी करते और या नाशुक्री करते हैं जो। और फिर हमने फजअल्नाहुम अहादीस, अहादीस का मतलब है कि यहाँ उनका एक अफसाना कौम का बना दिया, किस्से कहानियां बना दी, जो बाद वाले लोग जो है उनके किस्से और कहानियां जिस तरह बयान करते हैं अफसाने के तौर पे, उनकी हकीकत खत्म हो गई। वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, और हमने उनको तितर बितर कर दिया, वो इलाका छोड़ गए। पूरे अरब में कुछ इधर शाम की तरफ, गस्सान की तरफ, ये सारे कबीले जो है फिर अपने रोजगार के सिलसिला में फैल गए, और पहले इकट्ठे थे। बलदतुन तय्यबुन के उनको नेमत, अच्छे पाकीज़ा शहर, और फिर दूर ज़ात वहां जो गर्मी और सर्दी, ये मच्छर और मक्खी, ये सारे। फरमाया इन वाकयात में हर उस आदमी के लिए निशानी है जो अल्लाह का साबिर बंदा है, अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा है, जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करता। जिस तरह आजकल अगर अल्लाह किसी को मालो दौलत देता है, तो वो अपने बच्चों के निकाह ऊपर हेलीकॉप्टर में जाकर वहां वो मनाते हैं, और अल्लाह फिर वो बेतहाशा खर्च करती, नाचने और गाने वालों को बुलाकर। हालांकि मैंने बारहा अर्ज किया है, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इस मालो दौलत को खर्च करने के लिए दो किस्म के जुमले इरशाद फरमाए हैं। एक फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह मुसरिफीन को पसंद नहीं करता। मुसरिफीन वो होते हैं जहां 1 यूरो से काम चल सकता है, वहां वो 1.5 यूरो खर्च कर दे, 2 यूरो खर्च कर, वो होता है इसराफ। और एक अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, ये मुबज़्ज़िरीन ये शैतान के भाई हैं। जहां बिल्कुल खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती, वहां खर्च करने को कहते हैं इब्ज़ार, तब्ज़ीर। आज ये दोनों चीजें हो रही हैं। अब वलीमा सादगी से भी हो सकता है, ढोल ढमक्कों के साथ भी हो सकता है, और फिर नाचने वालों को बुलाकर भी हो सकता है। ये सब इसराफ व तब्जीर में चीजें आती हैं, और जो हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया है, ये तो तब्जीर में आता है। अब देखिए, अल्लाह के पाक पैगंबर को जब अल्लाह की नेमत मक्का फतह होने की नसीब हुई, तो अल्लाह ने खुद कहा कि आप अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह की तारीफ करें,
اور اللہ سے استغفار جو ہے کرے، نہ کہ خوشی ملے تو پھر بھنگڑا ناچا جائے اور پھر اللہ کی نافرمانی والے کام کیا جائے۔ تو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں کہ کس طرح اللہ نے اس قوم کو نوازا، سفروں کو آسان کیا، انہوں نے نافرمانی کی تو کس طرح وہ تتر بتر ہو گئے، اور کس طرح وہ باغ جو ہے وہ جھاڑ جکاڑ میں اور کڑوے اور کسیلے پھلوں میں جو ہے وہ بدل گئے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً سچ کر دکھایا ان کے خلاف ابلیس نے اپنا گمان، اور انہوں نے اس کا اتباع کیا، ہاں، ایک فریق مومنوں سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، شیطان کو بھی حکم ہوا۔ یہ جو بعض وقت کہا جاتا ہے نا فرشتوں کو حکم ہوا شیطان کو نہیں، سورہ آراف کے اندر شیطان کے حکم کی بھی بات موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تجھے حکم دیا سجدے کا تو نے انکار کیوں، اس کو بھی حکم ہوا۔ تو پھر انسانوں اور پھر شیطان نے کہا اچھا اگر انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم ولأغوینہم اجمعین، اللہ میں اس کو مزین بھی کروں گا دنیا اور خواص سے، اور پھر ان کو اغوا بھی کروں گا۔ اور آگے خود ہی سورہ حجر میں فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا زور نہیں تھے۔ تو یہاں بھی وہ وعدہ اس نے یعنی پوری قوم کی بربادی کا سبب بنا یہ۔ اور پھر آگے فرمایا وما کان لہ علیہم من سلطان، اس شیطان کے پاس کو زور بھی نہیں ہے اور نہیں ہے اس کے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ، الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ، مگر ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس کو جو ایمان رکھتے آخرت پر، وممن هو منها فی شک، اور وہ جو ان انسانوں میں سے شک کے اندر ہے، اور تیرا رب جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے، ہر چیز کے اوپر محافظ ہے، محیط ہے اس کا علم۔ تو شیطان تو ہے یہ وسوسہ ہی ڈالنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان انسان کے لیے کہ کون ہے جو آخرت پہ ایمان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آخرت پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے بچا رہتا ہے، آخرت پہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، خواہشات نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ شیطان نے اس قوم پہ اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، پوری قوم کو ان کو ترغیب دی، وسوسہ ڈالا اور وہ برباد اور ہلاک ہو گئے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وسوسے سے انسان کے دل میں شک پیدا ہو، اور شک گمراہی کی پہلی منزل ہے کہ آخرت کب ہوگی، کیسے ہوگی، اگر ہوئی بھی تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پیر فقیر جو ہے یہ چھڑا لیں گے، نبی پاک ہم کو جو ہے وہ چھڑا لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر گمراہی آتی، گمراہی کے بعد پھر وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں کہ یار کیسے، کسی نے کبھی کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ آخرت سے کوئی آدمی واپس آیا ہو، بتایا ہو کہ وہاں سب کچھ ہے، قبر مٹی مل جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد جھگڑے کے بعد اللہ اس کے دل پہ مور لگا دیتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے یہ ان شک کرنے والوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے، لیکن اللہ نے یہ جو فرمایا لنعلم، تاکہ ہم جانیں، اللہ کے علم میں تو پہلے سے سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کو جاننے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے مقامات پر جب یہ لفظ نعلم یعلم تعلم آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ ہم جدائی کر دیں، ہم ظاہر کر دیں کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ
शैतान के फंदे में आ चुका है, ये शक करने वाला। तो फरमाया तेरा रब हर चीज पर मुहीत हफीज है, निगाहबान है, वही इस निजाम को चला रहा है। ऐसा नहीं है कि इस निजाम का कोई मुदब्बिर ना हो, कोई कारसाज ना हो, कोई इसका मुहाफिज ना हो। जिस तरह इंसान चाहे अल्ले तलल्ले इस निजाम को चलाए, बल्कि उसने निजाम के चलाने के लिए कोई ज़ाब्ता और कानून मुकर्रर कर दिया और फिर वो हिफाजत भी कर रहा है कि कौन गलत रास्ते पे चलता है, कोई बातिल रास्ते पे, फिर वो फैसला करेगा। तो ये था आज की इन आयात मुक़द्दसा के बारे में चंद गुज़ारिशात। अल्लाह ताला शुकूक व शुबहात, शैतान के हर फरेब से, हर वसवे से, हर अल्लाह अपनी नेमत की नाशुक्री से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपनी नेमतों का हर नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की अपनी रहमत से इस्लाह पर। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन मौलाना। अड़ रही है जी आपकी आवाज अड़। आपको ज़्यादा बहुत। इकबाल भाई तो सही हस्बे मामूल, शायद वो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहरहाल इसके बावजूद भाई आप भाई चीजें गुजारे जी जी जी